بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشنز ریسرچ. آپریشنل ریسرچ یا او آر ایک ہی بات ہے, مطلب ایک ہی سبجیکٹ کے تینوں نام ہیں, آپریشنز ریسرچ, آپریشنل ریسرچ, او آر. ہم نے بتایا تھا اپنی کنوینئنس کے لیے ہم اسے او آر کہتے ہیں, اور امریکہ میں اسے آپریشنز ریسرچ کہتے ہیں, یورپ میں آپریشنل ریسرچ کہتے ہیں. یہ کورس ہے ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کا. آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے. ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا, ابھی 5 لیکچرز کیے ہیں جس میں اس کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا ہے, ان کے سبجیکٹ کو بتایا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ کون کون لوگ اس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں, کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں, سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو جناب یہ کورس اگر آپ نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو ابھی بھی اسٹارٹ کر لیں. پہلے ایک آدھ لیکچر کسی دوست سے پوچھ لیں, بڑے آسان سے لیکچر تھے, ہم نے بتایا تھا, نوٹس بھی اویلیبل ہیں, آج بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے خاص طور سے جنہوں نے کورس فالو کرنا ہے اور جنہوں نے امتحان دینا ہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 5 لیکچرز دیکھیں کہ اس میں ہم نے کافی کانسیپٹ بتائے ہیں, اور وہ جو کانسیپٹ بتائیں وہ بہت زیادہ اہم ہے, بعد میں بہت زیادہ استعمال ہوں گے. تو اس لیے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے, جس نے اس کورس کو کنٹینیوسلی فالو کرنا ہے, کہ اگر یہ 5 لیکچرز مس کیے ہیں تو انہیں کافی ساری چیزیں مس کی ہیں. جن لوگوں نے ریکارڈنگ کر لی ہے ان سے دیکھ لیں کہ اگر آپ سی ڈی پہ یا آپ کے پاس کیسٹ اویلیبل ہے تو وہاں سے ضرور دیکھ لیں. اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. یہ ہمارا کس کے بارے میں ہے؟ سی پی ایم پرٹ کے بارے میں ہے. سی پی ایم پرٹ کیا ہے, ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ کس سیکٹر میں آتے ہیں, کس سیگمنٹ میں آتے ہیں, اور یہ او آر کیا ہے. میں یہ 2-3 لیکچرز میں اور آپ کو اس پرسپیکٹو میں بتاتا چلوں گا کہ یہ سی پی ایم پرٹ یا نیٹ ورک کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ کس جگہ کس فریم میں یہ فٹ ان ہوتے ہیں. تو جناب سب سے پہلے او آر, آپریشن ریسرچ. آپریشنل ریسرچ یہ پروسیس ہوتا کیا ہے؟ یہ پروسیس وہی ہوتا ہے جو پچھلے 5 لیکچرز میں بتایا کہ آپ کے کسی پرابلم کو آبزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی آبزرویشن ہوتی ہے آپ کی, اس کے بعد پھر پرابلم کو ڈیفائن کرتے ہیں, پرابلم ڈیفائن کرنے کے بعد ایک کوئی ماڈل بناتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہی طریقہ کار ہوتا ہے. گھر میں دیکھتے ہیں کہ گھر بہت گندا ہے, یہ آپ نے آبزرو کیا, تو کیا کریں, اس کو گھر کو توڑ دیں, گھر کو گرا دیں, گھر کو چینج کر لیں. نہیں, دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ جی اس کو پینٹ کروا لیں, اس کو رینوویٹ کرا لیں. جب رینوویٹ کرانے جاتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ اس مرتبہ جو باتھ روم وغیرہ ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج کر دیں, اس کو بھی ماڈیفائی کر لیں. تو آپ نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے بعد اس کو ڈیفائن کیا, ڈیفائن کرنے کے بعد اس کا ماڈل بنایا اور سولوشن نکالا, پھر امپلیمنٹ کر دیا. کیا تھا پہلے پرابلم؟ یہ تھا کہ جی گھر گندا ہے. گھر گندا ہے کیا, اس کا آئیڈینٹیفیکیشن یہ کی ہے کہ اس کے اندر سفیدی کی ضرورت ہے یا وائٹ واش کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پیسے ارینج کیے, پیسے ارینج کرنے کے بعد مزدور ارینج کیے, باہر سے پینٹ لے کے آئے, گھر کو تھوڑا سا سامان وامان ادھر ہٹایا, پینٹ کیا, پینٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پرابلم کو امپلیمنٹ کر دیا. امپلیمنٹ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ جس وقت آپ نے پینٹ کیا, پینٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا وہاں سیپیج آ گئی, یعنی کہ کیا ہوا کہ تھوڑا سا گیلا رہ گیا. پھر کیا کرتے ہیں, اس کو آپ ڈرائی کرتے ہیں, ڈرائی کرنے کے بعد دوبارہ سے اس پہ پینٹ اپلائی کرتے ہیں. یا پینٹ کیا, آپ کو پسند نہیں آیا, یا آپ کی امی کو پسند نہیں آیا, یا آپ کے ابو کو پسند نہیں آیا, آپ وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرا پینٹ لا کے دیتے ہیں, کلر چینج کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو او آر پروسیس ہے یہ چلتا رہتا ہے, امپلیمنٹیشن کے بعد بھی چلتا رہتا ہے, وہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے. تو یہ پرابلم چلتا ہی رہتا ہے. کس کا پرابلم؟ او آر کا. پہلے آبزرو کرنے کے بعد, امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی یہ چلتا رہتا ہے. اور یہ 2 چیزیں ہیں جس کے اندر میں نے ماڈل فارمولیشن اور سولوشن کی بات کی تھی, یہ او آر ٹیکنیکس ہیں. تو آج کل ہم او آر ٹیکنیکس پڑھ رہے ہیں. او آر ٹیکنیکس میں نے بتایا تھا کہ 5 طرح کی او آر ٹیکنیکس ہوتی ہیں. یہ میں نے اپنی کنوینئنس کے لیے 5 ٹیکنیکس کی ہیں, 5 کلاسیفیکیشن کی ہیں. میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ کی ہے جس میں پرابلسٹک ٹیکنیکس کی بات کی ہے, انوینٹری کی بات کی ہے, نیٹورکس کی بات کی ہے, اور جو کچھ اس میں نہیں بچا وہ میں نے ادرس میں بھی بہت ساری ٹیکنیکس ڈال دی تھی, جیسے ڈائنامک پروگرامنگ ہے, نان لینئر پروگرامنگ ہے, آپٹیمائزیشن ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ 5 براڈ کیٹیگری ہے. ان 5 براڈ کیٹیگریز میں سے آج کل ہم نیٹورکس کو پڑھ رہے ہیں, اور نیٹورکس کے اندر جو بھی ہمارے پاس 3 فردر سب ڈویژن ہے, ایک کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے, ایک پرٹ میتھڈ ہے, اور اس کے بعد لاسٹ میں نیٹورک فلو ہے. تو ہم آج کل سی پی ایم کی بات چیت کر رہے ہیں. اس میں ہم نے 2 یا 3 لیکچرز مکمل کر لیے اس کے بارے میں. ابھی اس کانسیپٹ کی باتیں کر رہے ہیں. آج کے لیکچر کے اندر بھی کچھ تھوڑے سے کانسیپٹس کی باتیں ہوں گی. اس ایگزامپل سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اس ایگزامپل میں ہم نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں نوڈ سے اور ایرو سے. نوڈس ہمارے پاس سرکلز کے فارم میں ہوتے ہیں, اور ایروز جو بھی ایکٹیویٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثال کے طور سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ایک لیٹر لکھنا ہے, اس کے بعد اس کا ایڈریس لکھنا ہے, لفافے میں ڈالنا ہے, اسٹیمپ لگانے اور پوسٹ کرنے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز ہیں.
اس کے اندر 6 ایکٹیویٹیز ہیں, 3 اور 3 6 ایکٹیویٹیز ہیں. ان 6 ایکٹیویٹیز کو میں نے ریپرزینٹ کیا تھا, اور میں نے یہ بتایا تھا کہ خالی خط لکھنا ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک موبائل ٹیلی فون کمپنی ہے, وہ سب اپنے کسٹمر کو خط بھیجنا چاہتی ہے, تو اس کے لاکھوں کسٹمرز ہوں گے اور ہر ایک کے پاس خط پہنچنا ہے, تو وہ ایک اسے ہیوج ٹاسک, ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہوتی ہے جو بہت بڑا ایک آفس کر رہا ہوتا ہے. خط جانا, وہاں سے لینا, ڈلیور کرنا اور انشور کرنا ہے کہ ہر کسٹمر کے پاس خط پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ راستے میں کہیں غائب ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ساری جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کوریئر کو بھی پیسے دینے ہیں, یا اگر پوسٹ آفس سے بھیج رہے ہیں تو ان کو بھی پیسے دینے ہیں, وغیرہ وغیرہ, تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہے. یہ چھوٹا سا میں نے ایک نیٹ ورک بنایا تھا, یہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, یہ پہلی ایگزامپل تھی ہمارے پاس. اس کے بعد ہم نے بتایا تھا کہ کانسیپٹ آف نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. نیٹ ورک کو ہم نے ڈیفائن کیا, اور نیٹ ورک کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے نوڈس اور یہ برانچز کا سہارا لیا. اس کے بعد میں نے رولس بتائے تھے آپ کے پاس, لاسٹ لیکچر میں یاد ہوگا تو 5 رولس بتائے تھے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈرا کرنا ہے. ہر ایکٹیویٹی کے لیے ایک ایرو ہوگا, اگر 2 ایکٹیویٹیز ہیں تو 2 سیپریٹ ایرو ہوں گے. یہ ایکٹیویٹیز کبھی ایروز ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے, اور 2 ایکٹیویٹیز ایک ایرو سے ریپرزینٹ نہیں کی جائیں گی. اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ٹائم ہمیشہ ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف فلو کرتا ہے, کہ جو آگے کا جو نوڈ کے پہ نمبر دیں گے وہ بڑا ہوگا پہلے کے سے. اگر آپ نے لیفٹ سائڈ پہ 3 نمبر دے دیا ہے تو آگے کا کوئی جو نوڈ ہوگا اس کو 4 5 6 نمبر دے دیں. اور یہ اس کے اندر لوپنگ الاؤ نہیں ہوتی ہے نیٹ ورک کے اندر, کہ آپ نے ہمیشہ آگے فلو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کے اندر پیچھے آپ نہیں جا سکتے. یو کین ناٹ گو انٹو یسٹرڈے, یو کین آلویز گو انٹو ٹمارو. جو پیچھے ہو چکا اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, جو آگے ہے اس کے لیے آپ پلان کر سکتے ہیں. تو نیٹ ورک پلاننگ یا CPM جو ہے فردر پلاننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ ڈمی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ڈمی ایکٹیویٹیز کس لیے استعمال ہوتی ہیں, کہ جس وقت آپ کے پاس 2 ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کی ایک پریسیڈنس ہے. یہ میں نے کہا تھا دیر از اے نیڈ فار ڈمی ایکٹیویٹیز when the project contains groups of 2 or more jobs which have common predecessor. یعنی کہ جو پیچھے نا predecessor آپ کے پاس ہے وہ کامن ہے, اور 2 ایکٹیویٹیز آپ کے پاس ہیں, تو اس جگہ پہ ہم ڈمی ایکٹیویٹی لگا دیتے ہیں. The time taken for the dummy activities is 0. یہ خیال رکھیے گا کہ ڈمی ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن 0 ہوتی ہے, اس کی کاسٹ 0 ہوتی ہے. جہاں پر بھی ہے یہ نیٹ ورک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اگر یہ ہم استعمال نہیں کریں تو آپ دیکھیے گا نیٹ ورک آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کی لاسٹ ٹائم میں نے کافی ساری ایگزامپلس آپ کو دی تھی. یہ نیٹ ورک ہم نے بنایا تھا, یہ نیٹ ورک ہم نے ڈرا کیا تھا, جس کے اندر ہمارے پاس D1 D2 D3 جو تھے وہ ڈمی ایکٹیویٹیز ہیں. باقی آپ کے پاس سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ پیرلل ایکٹیویٹیز ہیں. A C B D F H اور J جو ہے آپ کے پاس سیکوینشل ایکٹیویٹیز ہیں, اور E ایکٹیویٹی اور G ایکٹیویٹی پیرلل ایکٹیویٹی ہے. لیکن E اور G کو کمبائن کرنے کے لیے ہم نے D1 D2 D3 3 ڈمی ایکٹیویٹیز یہاں پہ لگائی. ڈمی ایکٹیویٹیز جیسے میں نے بتایا اس کی ڈیوریشن 0 ہوتی ہے, اس کی کاسٹ بھی 0 ہوتی ہے, اور اس کو ہم نارملی ڈاٹڈ لائن سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے کسی اور جگہ پہ بھی پڑھی ہوں گی ڈمی ایکٹیویٹیز وغیرہ, جب نیٹ ورک وغیرہ آپ پڑھ رہے ہوں گے. یہ لاسٹ ایگزامپل یہ تھی ہمارے پاس, جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 1 سے لے کے 11 تک. آپ کے پاس A سے لے کے N تک ایکٹیویٹیز تھی, اور اس میں بتایا تھا کہ سکسیسر ایکٹیویٹی کون سی ہے اور پریڈیسیسر ایکٹیویٹی کون سی ہے, سکسیڈنگ ایکٹیویٹی کون سی ہے اور پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کون سی ہے. اور اس کو وہی رولس جتنے بھی تھے ہمارے پاس نیٹ ورکس کے ہم نے یہاں پر لگائے تھے. یہ تو ساری بات چیت تھی ریوائز کرنے کے لیے, تاکہ آپ کو وہاں تک لے کے آ جائیں. اب مجھے امید ہے کہ آپ کو نیٹ ورک ڈرا کرنا آ گیا ہوگا. نیٹ ورک کیسے ڈرا کرتے ہیں, اس میں دیکھتے ہیں کہ سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز کون سی ہے, اور جو سکسیڈنگ ایکٹیویٹی کی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کون سی ہے. اگر آپ نے ڈی ایکٹیویٹی دیکھنی ہے کہ ڈی سے پہلے ایکٹیویٹی کون تھی, بی تھی یا سی تھی یا اے تھی, اور ڈی کے بعد ایکٹیویٹی کون سی ہے, ایف ہے, جی ہے, ایچ ہے, این ہے, اور کس کو کس طریقے سے لگانا ہے. یہ ایک چیز ریپرزینٹ یہ کرتا ہے کہ کون سا کام ہو گیا ہے یا اس کے بعد کون سا کام آپ شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر میں گھر کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں, گھر بنانا شروع کرنا ہے, اگر آپ کے پاس انف را مٹیریل ہے جس میں سیمنٹ ہے, بجری ہے, پانی ہے, اینٹیں ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکلڈ لیبر موجود ہے, تو آپ میسن کا کام شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر میسن کا کام آپ نے شروع کرنا ہے. اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک سیمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس بجری نہیں ہے, آپ کے پاس اینٹیں نہیں ہیں, تو آپ گھر کا کام میسن والا شروع نہیں کر سکتے ہیں. اور جب میسن کا کام ہوگا اس کے بعد ہی آپ کیا پلمبنگ کا کام شروع کر سکتے ہیں. جب میسن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہی آپ الیکٹرک کا کام شروع کر سکتے ہیں. ایک آدھ ایکٹیویٹی ضرور شروع کر سکتے ہیں, لیکن الیکٹرک کا کام اس کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے. سفیدی اس وقت ہی کریں گے جس وقت آپ کے پلاسٹر ہو چکا ہوگا. تو یعنی یہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, یہ ایکٹیویٹیز اس وقت تک اسٹارٹ نہیں کر سکتے جبکہ پہلی ایکٹیویٹی یعنی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کمپلیٹ نہیں ہو گئی.
تو یہ خیال رکھیے گا کہ سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز آر ڈیپینڈنٹ آن دی پریسیڈنگ ایکٹیویٹیز. یہ کمپلیٹ ہوں گی تو یہ دوسری ایکٹیویٹیز شروع ہو سکتی ہیں. لیکن بعض کام جو ہوتے ہیں نا پہلے شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ نے یہ دیکھا, آپ کو یہ پتہ چلا کہ شاید سیل لگی ہوئی ہے اور الیکٹرک آئٹمس کچھ سستے مل رہے ہیں, فٹنگس ہوتی ہیں نا, فکسچرز ہوتے ہیں, وہ سستے مل رہے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں, ان کو خرید کے رکھ لیتے ہیں, اسٹور کر لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی خیال ہی رکھتے ہیں کہ کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے, کوئی لاسز نہ ہو جائے, تو آپ یہ خیال کرتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں. مطلب پروکیورمنٹ یا پرچیز اس وقت آپ کر سکتے ہیں, اور یہ کرتے رہتے ہیں. یہ پیرلل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی مین ایکٹیویٹی کو ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پرچیز پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو آپ یہ چاہیں گے کہ اس وقت وہی میسن کا جب کام ہو رہا ہے تو میسن کے اوپر کے کام پہ پیسہ لگایا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے الیکٹرک فٹنگ تو خرید لی لیکن یہاں پیسہ ختم ہو گیا اور آپ میسن کا کام کمپلیٹ نہیں کرا سکے, تو دونوں چیزیں بیکار ہو جائیں گی. جناب آگے چلتے ہیں. کچھ کانسیپٹس ہیں, ہم نے کہا بتاتے چلیں کہ نیٹ ورک سے کچھ کانسیپٹس ہیں. ابھی ہمارے پاس 5 لیکچر ہو گئے ہیں. ہم نے کچھ کانسیپٹس آپ کو بتایا, ایکٹیویٹیز کے بارے میں, نوٹس کے بارے میں, نیٹ ورکس کے بارے میں, ڈمی ایکٹیویٹیز کے بارے میں, اور پراپرلی نیٹ ورکس کس کس جگہ استعمال ہو سکتا ہے. سی پی ایم کی بھی میں نے بات نہیں کی, ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن سی پی ایم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے. آج کچھ اور کانسیپٹس ہیں وہ ہم کرتے ہیں. پہلی چیز یہ جیسے میں نے بتایا لوپنگ. لوپنگ کی میں نے جب بتا رہا تھا آپ کو کہ رولز فار اسٹیبلشنگ نیٹ ورک, میں نے بتایا تھا کہ لوپنگ الاؤ نہیں ہے. مثال کے طور سے کہ پہلے 8 سے آپ 9 پہ گئے, 9 سے آپ دوبارہ 10 پہ آ گئے, تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. لوپنگ از ناٹ الاؤڈ ان نیٹ ورک, تو یہ اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. 8 to 9, 9 to 10, 10 to 8 یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے, یہ چیز غلط ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ 8 شام کو آپ نے 8 سے لے کے 9 بجے تک تو آپ نے ایک کام کرنا شروع کیا اور 9 سے 10 تک اس کام کو انڈو کرنا شروع کر دیا, اور پھر 10 سے پھر دوبارہ 8 پہ, تو دوبارہ 8 بجے تو آپ واپس پہنچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوپنگ ہے یہ یہاں پر الاؤ نہیں ہوتی ہے. ہم نیٹ ورک کی جب بات کر رہے ہیں, سی پی ایم کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کے پاس سکسیڈنگ ایکٹیویٹیز جاتی ہیں, یعنی آگے کی طرف ہی جائیں گے. یہ اگر کسی جگہ پہ آ گئی تو اس جگہ بہت زیادہ کوئی بلنڈر ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ لوپنگ اس طرح کی چیز ہوتی ہے. کس جگہ پہ ہوگی, کہاں پر ہوگی, وہ میں آپ کو ایک آدھ ایگزامپل ضرور بتاؤں گا, لیکن یہ لوپنگ کو ہم نے کیا کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو لوپنگ سے مراد یہ ہے کہ واپس اسی سرکل کے اندر آپ چکر پہ چکر لگاتے جا رہے ہیں. یہ جناب 8 to 9, 9 to 10, 10 to 8 یہ لوپنگ کی ایگزامپل تھی. اس کے بعد یہ ڈینگلنگ ہے. ڈینگلنگ کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, مطلب یہ ہوا اس سے کہ آپ نے 10 تو ایک اچیو کیا, کوئی چیز آپ نے کمپلیٹ کرنی تھی, لیکن یہ 11 کیا چیز آ گئی, یا اگر 10 کو آپ چھوڑ دیں, 10 تو آگے جا رہا ہے کہ 10 کے بعد 12 ہو جائے گا, 12 کے بعد 14 کچھ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, لیکن 11 کوئی ایک بائی پروڈکٹ یہاں پہ آ گیا. یہ اس طرح کی چیز الاؤ نہیں ہوتی, اسے ڈینگلنگ کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس کو ذرا دھیان رکھنا ہے کہ یہ اگر اس طرح کی کس وقت سچویشن آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے, ڈینگلنگ کہیں گے. کہ مثال کے طور سے کہ آپ نے ایک پروسیس کرنا ہے, اگر آپ اس کی ایگزامپل لے لیں جو ہم نے دیکھا تھا نا, آئل کا انٹیگریٹڈ پلاننگ جس کی بات کر رہے تھے کہ آئل سیکٹر تھا, آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, کوئی ریفائنری کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی. کیا چیز آ سکتی ہے مثال کے طور سے ایک مشینری خراب ہو گئی, ایک چیز ٹوٹ گئی. اب بریک ہونے کے بعد یہ کیا چیز, اسکریپ ایک بچ گئی. ٹھیک ہے نا, اب اس اسکریپ کا بھی ڈسپوزل کرنا ہے آپ نے. تو یہ اس قسم کی چیز اگر سچویشن آ جائے جو کہ مین پروجیکٹ کی کوئی حصہ نہیں ہو, اس کے ایک ایکٹیویٹی کا پارٹ نہیں ہو, تو اس میں اس کو کہتے ہیں ڈینگلنگ. اب یہاں پہ جو ایکٹیویٹی میں نے دکھائی ہے آپ کو 11 یہی سمجھ لیں کہ اسکریپ کوئی چیز بچ گئی ہے, اس کو آپ نے کسی صورت سے بیچنا ہے. گھر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, مثال کے طور سے آپ گھی کا ٹین لے کے آتے ہیں نا, بیسک پرپز تو یہ ہوتا ہے کہ گھی کو استعمال کریں گے, آپ کھانا پکائیں گے, کھانا کھا لیں گے, لیکن وہ جو خالی ٹین بچ گیا, اب اس کا بھی ڈسپوزل تو کرنا ہے نا. اس کو کیسے ڈسپوزل کریں گے, یا تو آپ کسی جو لوگ اسکریپ میں ڈیل کرتے ہیں ان کو دے دیں گے, یا آپ کسی کو ویسے ہی دے دیں گے, یا کوڑے میں پھینک دیں گے, لیکن اس کو ڈسپوز کرنا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر کہیں ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں, ڈینگلنگ کہتے ہیں. یہ اس میں جو 11 ایکٹیویٹی ہے یہ مین پارٹ آف دی پروجیکٹ, یہ کانسیپٹ کا نہیں ہے. 11 پہ ٹرمینیٹ نہیں ہو رہی, وہ کہیں آگے جا رہی ہے, 12, 13, 14, 15, 16 پہ جا کے کہیں ٹرمینیٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد اس طرح کی اگر سچویشن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں مرج نوڈز. ٹھیک ہے, مرج نوڈ یہ 11 کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہونی. اب مرج نوڈ سے مثال کیا ہے, مثال کے طور سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ گاڑی جب نکل کے آتی ہے, کار کسی پروڈکشن لائن سے بن کے آ رہی ہے, تو فرسٹ کلاس بہترین اسمبلڈ A1 2004 2010 کے ماڈل کی گاڑی نکل کے آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر کیا چیز ہے, وہ گاڑی اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے باڈی کے کمپوننٹس نہیں آئے, وہ اس وقت نہیں بن سکتی جس وقت تک کہ اس کے انجن نہیں آئے, وہ اس وقت تک نہیں بن سکتی جس وقت تک کہ اس کے الیکٹریکل کمپوننٹس نہیں آئے,
یا الیکٹرانکس کمپوننٹس نہیں آئے, تو وہ ساری کی ساری چیزیں کسی ایک جگہ پہ آ رہی ہے. اب اس کو 11 کو آپ سمجھ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے, یہ ایک پروڈکشن فیسلٹی ہے کراچی کے اندر, پورٹ قاسم میں کوئی ایک پلانٹ لگا ہوا ہے جہاں سب جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں اور الٹیمیٹلی ایک چیز نکل رہی ہے اور وہ ہے کار. تو مرج نوڈ وہ ہے جس میں بہت ساری ایکٹیویٹی آ کے ایک جگہ مرج ہو جائیں اور اس کے بعد دوسری ایکٹیویٹی چلے. مطلب 11 نمبر نوڈ ہے ہمارا آخری والا, 8, 9, 10 ہمارے پاس اس کے کیا ہے پریڈیسیسر نوڈ ہے, اور 11 جو نوڈ ہے ہمارے پاس اس کے بعد جو ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے وہ سکسیڈنگ ایکٹیویٹی ہوگی, اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے پیچھے کی ساری ایکٹیویٹی پہ. یعنی 9 to 11 اگر کمپلیٹ ہوگا تو 11 سے آنورڈ کام چلے گا, 9 to 11 ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو پھر آگے کام چلے گا, 10 to 11 ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو پھر آگے کام چلے گا. تو یہ جناب چیزیں دیکھ لیجیے گا. اس کو ہم نے کیا کہا ہے, مرج نوڈ کا ہے. کس کو کہا ہے, 11 نمبر جو ہمارے پاس ہے یہ مرج نوڈ ہے. 8, 9, 10 اس کے پریسیڈنگ نوڈس ہیں, اور 11 نوڈ از دی مرج نوڈ, جس میں بہت ساری چیزیں آ کے ایک جگہ پہ مرج ہو جاتی ہیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں, مثال کے طور سے کہ ایک ٹرمینس ہے نا, بس کا ٹرمینل الٹیمیٹ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں سے وہاں پہ کیا پیسنجرس آئے, پیسنجر آنے کے بعد آخر میں ایک اور چیز چل پڑی. اگر آپ لاہور میں فرض کیا بادامی باغ پہ کھڑے ہوئے یا اسلام آباد میں آپ پیر ودائی گڈے پہ کھڑے, تو وہاں مختلف جگہوں سے لوگ آتے اور آخر میں پھر پیر ودائی سے لاہور کے لیے بس چل پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تک نہیں چلتی جب تک کہ وہ ساری کمپلیٹ یا فل نہیں ہو جاتی. یہ تو میں نے ویسے ایگزامپل دی تھی, لیکن انڈسٹری کے اندر, فیکٹری کے اندر بہت جگہوں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد کریں بس نوڈ, یہ اس کے الٹا ہے کہ اب آپ چلیں اسلام آباد سے یا راول پنڈی سے پیر ودائی سے اور لاہور پہنچ گئے. لاہور پہنچنے کے بعد کیا ہوا, آپ نے وہاں پہ آئے اور وہاں پہ پیسنجر اتر کے جانے شروع ہو گئے, کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا, تو اس کو کہتے ہیں بس نوڈ. یہاں سے ایک ایکٹیویٹی آئی اور ایکٹیویٹی کے بعد بہت ساری ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی. اب اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور سے کہ کراچی کے اندر شپ آتا ہے, شپ آنے کے بعد وہاں پہ اینکر کرتا ہے اور چیزیں اتارنے شروع کر دیتے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے کہ کئی فیکٹریز کے لیے کوئی کمپوننٹس لے کے آئے اور کئی اور جگہ پہ کام ہونا شروع ہو جائے. اس کے ایک اور مثال لے سکتے ہیں اسٹور کے اندر بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. بہت ساری جگہوں پہ یہ آپ کے پاس بس نوڈ کے ایک جگہ سے بہت ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں. 5 to 9 ایک انیشیل ایکٹیویٹی ہے, اور 9 to 10, 9 to 11 اور 9 to 12 جو ایکٹیویٹی ہے یہ کیا ہوئی ہے, یہ اوریجنیٹ ہوئی ہے فرام 9. From 5 to 9 is the original activity, and 9 to 10, 9 to 11 and 9 to 12, these are the activity which are coming out from the burst node. ایک سے بہت زیادہ مرج تھا, بہت سے ایک, اور ایک سے بہت زیادہ جو ہو گئے اسے کیا کہتے ہیں, اسے burst node. یہ ایگزامپل ہے 1 to many. اگر آپ نے میتھمیٹکس پڑھا ہے 1 to many, اور وہ تھا many to 1. یہ ایک ایگزامپل آپ کی اسکرین پہ آئے گی, یہاں پر بھی ہے, لیکن ذرا اس کو غور سے دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک نیٹ ورک ڈرا کیا ہے. یہ نیٹ ورک کیا ڈرا کیا جس کے اندر نوڈس ہیں آپ کے پاس 1 to 2 ہے, ایک ایکٹیویٹی ہے, ٹھیک ہے نا, 1 to 2. اس ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن جو ہے وہ 15 days یا 16 days جو بھی ہے. اسی طریقے سے 1 to 3 ایک ایکٹیویٹی ہے, 1 to 11 بھی ایکٹیویٹی ہے. یعنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں کیا 1 to 2 ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آپ تیار ہیں, آج 1 to 3 بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور 1 to 11 بھی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اب 1 سے آپ 2 نوڈ پہ پہنچ گئے, یعنی 1 to 2 ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو گئی. اب 2 to 8 ایکٹیویٹی اس وقت اسٹارٹ ہوگی جبکہ 1 to 2 ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جائے گی. یعنی کہ جو نوڈ 1 اور 2 کے درمیان 15 دن کا ٹائم ہے, وہ ٹائم کمپلیٹ کریں گے, وہ چیز مکمل کریں گے, تو پھر کیا کریں گے, پھر آپ 2 to 8 ایکٹیویٹی اسٹارٹ کریں گے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے فگر, یہ ڈائیگرام آپ کے اس پلازما پہ بھی آئی, آپ کے اسکرین پہ بھی آئی ہوگی. اس کے اندر یہ ایک نیٹ ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اس نیٹ ورک کے اندر کیا چیزیں, 3 چیزیں ہیں. ہمارے پاس نوڈس ہیں, نوڈس کے نمبر دیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آرٹس دی ہوئی ہیں, یہ ہمارے پاس برانچز دی ہوئی ہیں. ان کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے. اسٹارٹ کرتے ہیں 1 سے لے کر, اور آپ کے پاس یہ 11 تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر دیکھیں کچھ فگر لکھے ہوئے, یہ فگر کاسٹ ہو سکتی ہے, اور یہ فگر آپ کے پاس ٹائم بھی ہو سکتا ہے یا ڈیوریشن بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر یہ ڈیوریشن کو ریپرزینٹ کرے گی. یعنی اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہیں 12 لکھا ہوا ہے, کہیں 8 لکھا ہوا ہے, کہیں 7 لکھا ہوا ہے. 2 to 8 پہ دیکھ لیں, یا آپ 3 to 11 پہ دیکھ لیں, وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ نمبرز لکھے ہوئے, ان نمبرز کو ہم کیا کہتے ہیں, نارملی ڈیوریشن کہتے ہیں. تو اب یہ جو بات ہو رہی تھی, اب ڈیوریشن کے بعد سب سے جو اہم سوال ہے کہ یہ ایک کام ہے, یہ کتنے دن میں ہو جائے گا, یا اس کی کیا کاسٹ آئے گی. تھوڑی سی دیر کے لیے کاسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹائم میں ڈیل کر رہے ہیں, تو یہ کتنی دیر میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا.
یعنی جس میں آپ 1 سے اسٹارٹ کریں گے, 2 سے اسٹارٹ کریں گے, 3 سے اسٹارٹ کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. الٹیمیٹلی 11 پہ پہنچ کے کوئی چیز آپ نے ڈلیور کرنی ہے, یہاں سے اسٹارٹ کرنی ہے, یہاں پہ کمپلیٹ کرنی ہے, تو ٹوٹل ٹائم کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا ٹائم ہوگا. تو اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں, اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل پروجیکٹ ٹائم کتنا ہوگا, ٹوٹل اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی, کم سے کم کتنی ہوگی, زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی. ٹھیک ہے نا, آپ کو کوئی کام دیا جاتا ہے, کوئی کام اسائن کیا جاتا ہے, تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جلدی سے جلدی کب کر لو گے, آپ کہیں گے 6 دن میں. یہ اس صورت میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کو پتا ہو کہ ساری چیزیں کتنے ڈیوریشن میں ہو جائیں گی, اور آپ کے پاس پرانا ڈیٹا موجود ہے, آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس موجود ہے. ٹھیک ہے نا. ناؤ وی اسٹارٹ. یہی ہمارے پاس ہے, آپ کے پاس کیا چیز, وہی نیٹ ورک دیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پہلے ایونٹ 1 کسی وقت بھی اسٹارٹ ہو سکتا ہے, یعنی نوڈ 1 کسی وقت بھی, آج اسٹارٹ کر لیں, کل کر لیں, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, یو آر ایٹ لبرٹی, یو کین اسٹارٹ اینی ٹائم. تو یعنی کہ اس کے لیے 0 ٹائم چاہیے, کہ اٹ کین اسٹارٹ جسٹ ناؤ وداؤٹ اینی ٹائم, 0. لیکن جب 2 دیکھیں, اب 2 نوڈ پہ آپ پہنچیں گے, 2 نوڈ کے بعد جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے وہ 16 دن سے پہلے یا 16 گھنٹے سے پہلے اسٹارٹ نہیں کرنی, کیونکہ 1 to 2 ایکٹیویٹی جو ہے وہ 16 گھنٹے یا 16 دن لیتی ہے. ہم تھوڑی سی دیر کے لیے لے لیں کہ یہ 16 دن ہے. ٹھیک ہے نا. یونٹس ہمارے پاس کیا ہیں, ڈیز ہیں. یہ ہمارے پاس جو اس پہ لکھا ہوا ہے یہ ڈیوریشن ہے. وی آر ڈیلنگ ان ٹائم, ابھی کاسٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم ڈیز کی بات کر رہے ہیں. یونٹس کے اندر ڈیوریشن میں ڈیز ہے. تو 1 to 2 ایکٹیویٹی جو ہے وہ کتنے دن لیتے ہیں, 16 دن لیتے ہیں. تو 16 دن سے پہلے تو آپ 2 کے بعد کی ایکٹیویٹی کمٹ نہ کریں. اگر آپ نے 2 کے بعد کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کمٹ کر دی کہ ہم 15ویں دن شروع کر دیں گے, 12ویں دن شروع کر دیں گے, تو آپ مدد کریں گے. تو یو کین ناٹ اسٹارٹ unless until this whole activity from 1 to 2 is completed and which requires at least 16 days of work. ٹھیک ہے جی. تو 16 دن کا آپ کو ٹائم رکھنا چاہیے اپنے پاس. اسی طریقے سے ایکٹیویٹی 3 جو ہے, یا نوڈ 3 کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کتنے دن, کیونکہ 1 to 3 ایکٹیویٹی جو ہے it requires 20 days. تو یہ 20 دن تو اس کو چاہیے, تو کم سے کم 20 دن آپ اس کو دیں. 20 دن سے کم کی بات کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گا. تو آپ کہیں گے 1 to 3 ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم سے کم 20 دن. تو 3 کے بعد جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ 20 دن کے بعد شروع کریں. اگر آپ نے کسی لوگوں کو ہائر کرنا ہے, کسی لوگوں کو بلانا ہے, تو آپ کہیں 20 دن کے بعد آئیے گا. ٹھیک ہے جناب, آگے چلیں. اسی طریقے سے اب ایکٹیویٹیز نوٹ 7 پہ اگر آپ پہنچیں, نوٹ 7 پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ 1 to 3 جائیں, یا 1 to 3 اور 7 پہنچ جائیں. لیکن 1 to 3 جب آپ کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی, اس کے لیے ڈیوریشن ٹائم 20 ہے, اور 3 to 7 ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم آپ کے پاس 15 ہے. تو 7 کے بعد کی کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ 35 ڈیز چاہیے. کیسے؟ کیونکہ 1 to 3 آپ کے پاس 20 ہو گیا, پلس 3 to 7 آپ کے پاس 15 ڈیز مور چاہیے. تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے ہو گئے, 35 ہو گئے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں فردر کہ 8 نوڈ 8 پہ جا کے دیکھیں کہ نوڈ 8 کے ایونٹ جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد کتنا ٹائم چاہیے. یعنی 8 کے بعد اگر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, کوئی آپ نے کوئی ایونٹ کرنا ہے, کوئی پروگرام کرنا ہے, تو کتنے دن کے بعد شروع کر سکتے ہیں. لیکن 8 نوڈ جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایکٹیویٹی کس کے اوپر, 2 to 8 کے اوپر, اور 8 جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ, 1 to 3 پہ. اور اسی طریقے سے 8 از آلسو ڈیپینڈنٹ فرام 1-3-7. یعنی کہ 8 ایک ایسا امپورٹنٹ نوڈ ہے جس میں 3 جگہ سے چیزیں آ رہی ہیں, 3 جگہ سے انپٹ آ رہا ہے. ایک انپٹ آ رہا ہے نمبر 2 نوڈ سے, ایک انپٹ آ رہا ہے نمبر 3 نوڈ سے, ایک انپٹ آ رہا ہے نمبر 7 نوڈ سے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک جگہ سے کچھ ٹائم آ رہا ہے, دوسری جگہ سے کچھ ٹائم آ رہا ہے, تیسری جگہ سے کچھ ٹائم آ رہا ہے. اور ان تینوں میں سے ہمارے پاس کیا کیا ٹائم آ رہا ہے, ایک ٹائم آ رہا ہے 31, ایک ٹائم آ رہا ہے 30, اور ایک ٹائم آ رہا ہے 38. تو ہم نے کون سا ٹائم لینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہ ٹائم لینا ہے جو ہمارے پاس میکسیمم ہے. میکسیمم ٹائم کیوں لیں گے, میکسیمم ٹائم اس لیے لیں گے کہ اگر آپ نے فرض کیا کہ ایک جگہ سے میکسیمم ٹائم آ رہا ہے اور دوسری جگہ سے کم آ رہا ہے, کم کو لیں گے تو میکسیمم والا تو بعد میں پہنچے گا, آپ یہاں سے جا چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کر سکتے, اور آپ اسٹارٹ ہی نہیں کر سکتے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, وی ول ہیو ٹو ٹیک دی ہائیسٹ ٹائم اور دا میکسیمم ڈیوریشن پاسبل. تو 8 کے بعد کی جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہوگی کمٹ, وہ کب کریں گے, 38 کے بعد کریں, کیونکہ میکسیمم آف 31 اور 30 اور 38 از 38. ٹھیک ہے, یہ میں نے کیا بات کہی ہے کہ یہاں پر آپ نے رک کے دیکھنا ہے, ساری ڈیوریشن کیلکولیٹ کرنی ہے کہ 8 کے اندر جو ایکٹیویٹی 7 سے آ رہی ہے, 8 کے اندر جو ایکٹیویٹی 3 سے آ رہی ہے, 8 کے اندر جو ایکٹیویٹی 2 سے آ رہی ہے, اس کی ٹوٹل ڈیوریشن کیا ہوگی. تو ایک جگہ سے ہم نے دیکھا 38 ٹائم چاہیے, ایک جگہ سے دیکھا 30 ٹائم چاہیے, ایک جگہ سے 31.
تو ہم نے اس کا میکسیمم لے لیا اور میکسیمم ہمارے پاس 38 آیا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 8 کے بعد کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ 38 کے بعد ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ نے 11 میں دیکھ لیں. اب 11 میں 3 جگہ سے انپٹ آ رہی ہے. ایک انپٹ آ رہی ہے 7 کے ذریعے, ایک انپٹ آ رہی ہے 8 کے ذریعے, اور ایک انپٹ آ رہی ہے نوڈ 1 سے. پھر یہاں پہ بھی دیکھنا ہے, تینوں کو ڈیوریشن کو کیلکولیٹ کریں اور میکسیمم آپ کے پاس کیا ہے. تو اس کے اندر آپ کے پاس 30 آ سکتا ہے, 51 آ سکتا ہے اور 50 آ سکتا ہے. کیا آ سکتا ہے؟ 30 آ سکتا ہے, 51 آ سکتا ہے اور 50 آئے گا. ٹھیک ہے. 30 تو سب سے کم ہوا, پھر اس کے بعد 50 آیا, وہ اس سے زیادہ ہے, تو 51 ہمارے پاس آیا. یہ 3 جو کیلکولیشن کی میں نے 11 نوٹس کے ذریعے کہ آپ کے پاس ٹوٹل ڈیوریشن کتنی آئی, آپ کے پاس 51 آئی, کیونکہ یہ آپ کے پاس میکسیمم آیا. اس 51 سے کم پہ اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیں گے تو یہ پروجیکٹ 51 ڈے سے کم پہ نہیں ہوگا. اگر آپ نے کسی سے کمٹ کر لیا تو آپ نے غلط کمٹ کیا ہے اور آپ الٹیمیٹلی اس کو فلفل نہیں کر سکیں. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو 51 میں کرنا ہے, ایڈیشنل ریسورسز لگائیں, تو شاید آپ ٹائم پہ کمپلیٹ کر سکیں. تو یہ جو میں نے بات کی, چھوٹا سا فقرہ کہا, اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ ود ان دی لمیٹڈ ریسورسز, ود ان دی اویلیبل ریسورسز, یو کین ناٹ کمپلیٹ بفور 51 days. If you want to complete it within before 51 days, then what you will have to do, you will have to employ additional resources. تو یہ OR کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ ایک تو آپ کو بتا دیتی کہ یہ آپ کے پاس جواب آیا. اگر اس جواب کو آپ ٹیمپر کرنا چاہتے ہیں, چینج کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو آلٹرنیٹ ریسورسز پرووائڈ کرنے ہوں گے. تو یہ اس سبجیکٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. تو یہ جناب یہاں پہ کریٹیکل پاتھ میتھڈ جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو نیٹ ورک کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ تو ٹھیک ہے, اتنی ڈیوریشن ہے, لیکن اس کو ہم کم بھی کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ وی کوڈ فائنڈ آلٹرنیٹ ریسورسز. تو آدمی دیکھتا ہے نا زندگی کے اندر, جہاں جس جگہ اس کو پروفٹ نظر آتا ہے, جہاں منافع نظر آتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں سے پیسہ لگاؤ, منافع زیادہ مل جائے گا, اور پھر وہ پیسہ جو بورو کرتا ہے واپس بھی کر دیتا ہے. لیکن کسی وجہ اسٹریپ میں آ جاتا ہے کہ وہ یہاں پر اس کو ایک کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے, اور وہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پروفٹ ہوگا, آپ یہاں سے بورو کر لیں, لیکن وہ صحیح میچ نہیں کرتا. تو پھر آدمی ٹریپ میں پھنس کے قرض کے اس میں پھنس جاتا ہے, اور کسی جگہ پہ وہ بروک بھی ہو سکتا ہے, یا بینکرپٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. کمپنیز کی آپ نے مثال دیکھی ہوگی, سنی ہوگی, پڑھی ہوگی کہ بہت ساری کمپنیز بینکرپٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح کے فالس اس کے اندر پھنس کے, جب وہ چیزوں کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میتھمیٹکس جو ہوتا ہے نا, وہ بالکل ایگزیکٹ اسپیسیفک بتا دیتا ہے. OR جو ہوتا ہے وہ آلٹرنیٹ میتھڈز بھی آپ کو بتا دیتا ہے. تو جناب آتے ہیں پھر اپنی اس ایگزامپل کی طرف, تھوڑا سا اس کو فردر اینالائز کرتے ہیں. اب اینالائز کیا کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ ارلیسٹ پاسبل ٹائم, کتنی جلدی آپ ختم کر سکتے ہیں اس کو. تو وہ ہم کیسے حاصل کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ بائی لانگیسٹ چین, سب سے جو بڑی چین آپ کے پاس آئے گی اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی سے جلدی ختم کر سکتے ہیں. آپ نے یہاں دیکھا کہ 51 ڈیز آیا, اس سے کم پہ ہم یہ کام کمپلیٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ 11th نوڈ پہ اگر آپ نے پہنچنا ہے تو 51 ڈیز سے پہلے آپ وہاں پہ نہیں پہنچ سکیں. اگر پہنچیں گے تو انکمپلیٹ سے پہنچیں گے, ٹوٹل آپ کے پاس جواب نہیں آئے گا. اس کے بعد بیکورڈ پاس جائیں, پیچھے آپ جانا شروع کریں کہ آپ نے 11 نوڈ پہ دیکھا, پھر اس کے بعد اس سے پیچھے جو ہے 7 پہ دیکھیں, 8 پہ دیکھیں, 3 پہ دیکھیں, 2 پہ دیکھیں, 1 پہ دیکھیں. 1 تو کسی وقت بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, جلدی سے جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, جلدی سے جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو 51 آیا. اس کے بعد پھر 11 کے بعد اگر آپ 8 دیکھیں وہ 39 ڈیز آئے گا, 7 جو ہے 35 ڈیز آئے گا, اور اس کے بعد 3 جو ہے 20 ڈیز, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو یہ آپ کے پاس مختلف بیکورڈ پاس, پیچھے واپس جانے کی کرے, یعنی بیک ٹریک کرنے کی کوشش کریں. پہلے تو آپ آگے گئے تھے نا, وہاں سے 1 سے اسٹارٹ کیا تھا اور آپ 11 پہ پہنچ گئے تھے. اسی طریقے سے 11 سے اسٹارٹ کریں اور پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو بیکورڈ پاس کے ذریعے بھی یہ چیز پتہ چل جائے گی, جسے کہتے ہیں لیٹسٹ ٹائم آپ کو وہاں سے مل جائے گا. تو یہ آپ کے پاس 2 چیزیں میں نے بتائی, ارلی اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ پاسبل ٹائم, کہ کون سی بھی ایکٹیویٹی کس وقت کس جگہ پہ کہاں پر کمپلیٹ ہوگی. یہاں پہ کلیئر ہے. یہ ابھی فردر اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے, تھوڑا سا اور کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اسی ٹاپک پہ دوبارہ سے آتے ہیں. ابھی ٹائمز کی باتیں ہو رہی ہیں تو 3-4 ٹائمز ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی کے ٹائمز ہیں. ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 1 to 2, 2-3 چیزیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک تو ایکٹیویٹی آن نوڈس ہے اور ایکٹیویٹی آن آرکس ہے. یہ ایکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے 1 to 2. یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا 2 آپ کے پاس سرکل ہے, ان کو ملا دیتے ہیں ہم ایرو کے ذریعے, تو اس کو پورے کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. اس طرف فرض کیا آئی نوڈ ہے, اس طرف جے نوڈ ہے, اس کو ملایا ہوا ہے, تو اس کو ایک ایکٹیویٹی کہیں گے. تو اس ایکٹیویٹی کے اندر ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کیا ہے, یہ جو ایکٹیویٹی پوری ہے کہ یہاں سے اسٹارٹ کر کے یہاں تک آپ کب تک پہنچیں گے, کب اس ایکٹیویٹی کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, پوری ایکٹیویٹی کو. ارلیسٹ پاسبل ٹائم ایٹ وچ این ایکٹیویٹی کین اسٹارٹ
and is given by the earliest time of the tail event. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کے پاس ایک ایونٹ ادھر ہے، ایک ایونٹ ادھر ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیل ایونٹ کہتے ہیں، اس کو ہم ہیڈ ایونٹ کہتے ہیں. تو آپ نے بتانا ہے کہ سب سے پہلے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم، کسی ایکٹیویٹی کو دیکھنا ہے کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا ٹیل ایونٹ کیا ہے، کس وقت آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ وہاں سے آپ کو مل جائے گا ارلیسٹ پاسبل ٹائم ایٹ وچ این ایکٹیویٹی کین اسٹارٹ. ٹھیک ہے، دس از دی ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کہ کس وقت اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ نے فرض کے دوڑنا ہے، کب شروع کر سکتے ہیں؟ آدھے گھنٹے کے بعد، ایک گھنٹے کے بعد، ابھی. تو وہ آپ کو دے گا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم. اس کے بعد ارلیسٹ فنش ٹائم کہ اس ایکٹیویٹی کو یعنی کہ 1 سے 2 تک آپ کب پہنچ سکتے ہیں. یہ تو اسٹارٹ ٹائم میں نے بتایا کہ ارلیسٹ فنش ٹائم کتنی جلدی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ارلیسٹ پاسبل ٹائم ایٹ وچ این ایکٹیویٹی کین فنش اینڈ از گیون بائی ایڈنگ دی ڈیوریشن ٹائم ٹو دی ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم. اب ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم آپ نے دیکھ لیا کہ 2 بجے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کام آپ 2 بجے شروع کر سکتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کا پورے کا ٹائم 6 ہے، تو 6 گھنٹے اور تو 2 بجے تو اسٹارٹ ہوگا، اس سے پہلے تو اسٹارٹ ہی نہیں ہو سکتا. پلس 6 آورس مور، 8 بجے سے پہلے کام کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اگر 8 بجے سے پہلے کا ٹائم دیں گے تو آپ غلط ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے، ڈیوریشن کو یہ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا مل جاتا ہے؟ ارلیسٹ فنش ٹائم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تیسری ڈیفینیشن جو ہے لیٹسٹ فنش ٹائم. یار کتنی سستی کرو گے، کتنی دیر کے بعد ختم کرو گے؟ آخری بتاؤ کب تک یہ کام کمپلیٹ ہوگا. آپ جاتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، درزی کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ نے کپڑے نہیں دیے مجھے ٹائم پہ، میرا فنکشن مس ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ بتاؤ کب دے دو گے؟ تو کہے گا صاحب اس کو کم سے کم 6 گھنٹے تو اور لگیں گے، آج تو میں کام نہیں کر سکتا، کل صبح اسٹارٹ کروں گا، صبح کو کل 10 بجے اسٹارٹ کروں گا، 6 گھنٹے لگیں گے، تو 4 بجے آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے. تو لیٹسٹ ایونٹ ٹائم آف دا ہیڈ ایونٹ کہ آخر میں آپ بتائیں گے کس وقت آپ یہ کام کمپلیٹ کریں گے. لیٹسٹ ٹائم کہ آپ مجھے بتا دیں، یہ آخری چیز ہوتی ہے نا. تو دیٹس واٹ لیٹسٹ فنش ٹائم. اینڈ لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم، یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی درزی کی، اس سے کہا یار تم کب اسٹارٹ کر سکتے ہو؟ وہ کہے گا جی میری مشین خراب ہے، میرا کاریگر نہیں ہے، میری دکان میں نے کرایہ نہیں دیا ہوا ہے، وہ دکان بند ہے، بہت سارے بہانے ہوں گے. اس کے بعد کہیں گے یار سب چیزیں حل کرنے کے بعد یہ بتاؤ کب کام شروع کرو گے. یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی اچھے کاریگر کو لے کے آتے ہیں، اس سے سوچتے ہیں کہ کمرے کے اندر کوئی ڈیزائننگ وغیرہ کروائیں. وہ کہتا ہے میں یہاں پر بھی بزی ہوں، یہاں پر بھی بزی ہوں، یہاں پر بھی بزی ہوں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتا دو یار کب تم اسٹارٹ کب کر سکتے ہو. لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم وہ کہے گا جی اس مہینے کی میں 15 تاریخ کو اسٹارٹ کر سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں کر سکتا. تو دس از دا لیٹسٹ. اس نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کر لی ہیں اور آپ کو بتایا. تو لیٹسٹ پاسبل ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی اسٹارٹ اینڈ از گیون بائی سبٹریکٹنگ دا ڈیوریشن ٹائم فرام دا لیٹسٹ فنش ٹائم. یہ لیٹسٹ فنش ٹائم جو آپ کے پاس ہے کب ختم ہوگا، اس میں سے ڈیوریشن کو مائنس کر دیں تو آپ کے پاس یہ ایکٹیویٹی یعنی یہ ٹائم پتہ چل جائے گا. تو یہ 4 ٹائم بتا دیے: ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم، ارلیسٹ فنش ٹائم، لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم، لیٹسٹ فنش ٹائم. یہ وہی کامن ڈیفینیشنس ہیں، کامن ورڈس ہیں جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. اب یہی چیزیں میں نے اس ایگزامپل کے اندر دی ہوئی ہے. یہ ایگزامپل جو آپ کی اسکرین کے اوپر آئی ہے اس کے اندر بھی وہی لکھا ہوا ہے. ہم نے وہی ایکٹیویٹی دیکھی جو ابھی میں نے لی تھی نا فگر، اسی فگر کے اندر میں نے دیکھا کہ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم کب ہے اور لیٹسٹ فنش ٹائم کب ہے. اسی طریقے سے لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم کب ہے اور لیٹسٹ فنش ٹائم کب ہے. یہ چاروں ٹائم جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ایکٹیویٹی کے اندر، اس پورے پروجیکٹ کے اندر کتنا ٹائم ریکوائر ہے، کتنا ٹائم بچے گا، کتنا آپ کے پاس ویریشن ہے، یعنی آپ کے پاس کتنی گنجائش ہے اس کے اندر تھوڑا سا پلے کرنے کی. اگر ایک ایکٹیویٹی آپ کو پتا ہے کہ 10 دن میں کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے 15 دن کا، تو آپ 5 دن تھوڑا سا ریلیکس ہو سکتے ہیں، یا 5 دن کسی کاریگر کو ڈھونڈنے میں استعمال کر سکتے ہیں، یا وہ 5 دن جو ہے کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن 10 دن کا کام ہے، 15 دن میں کرنا ہے، لیکن 15 دن سے اگر 16 دن میں ہوگا تو پھر آپ کو پینلٹی پڑ سکتی ہے. تو یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ 5 دن جو آپ کے پاس ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیے جائے. لیکن یہ 10 دن ہے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے. تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے یہ جو نوٹ بنا ہوا ہے اور یہ آرکس بنی ہیں، آرکس کے اوپر تو ڈیوریشن لکھی ہے، لیکن ہر نوٹ کے اوپر 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک اوپر لکھا ہوا ہے اور ایک نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم، ارلیسٹ فنش ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم. یہ نوٹس پہ لکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ جو میں نے ابھی ڈیفینیشن دی تھی نا، ٹائمس جب تھا، تو ٹائمس ایکٹیویٹی کا ہوتا ہے، یہ خیال رکھیے گا. ٹائمس نوٹ پہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو نوٹ پہ ٹائم لکھیں یہ ڈفرنٹ ٹائم ہے، اور جو ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوگا وہ ڈفرنٹ ہوگا. ہر ٹائمس کے ساتھ میں نے اوپر ایکٹیویٹی لکھی ہوئی تھی. تو جب بھی آپ ایکٹیویٹی کی بات کریں اور اس کے ٹائمس کی بات کریں تو یہ نوٹ کیجیے گا کہ ایکٹیویٹی 2 to 8 کے ٹائمس ہوں گے. یعنی 2 to 8 ایکٹیویٹی ہے، 2 نوٹ ادھر ہے، 8 نوٹ ادھر ہے. اس کے اندر ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم
ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم. تو یہ ذرا سے خیال رکھیے گا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ میں نے 4 ٹائم آپ کو بتائے, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم. یہ کس کے؟ ایکٹیویٹی کے. ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک نوڈ ادھر ہے, ایک نوڈ ادھر ہے, اس کے بیچ میں ایرو ہے. تو یہ ایکٹیویٹی کب اسٹارٹ ہوگی, کب فنش ہوگی, لیٹسٹ کب اسٹارٹ ہوگی, لیٹسٹ کب فنش ہوگی. تو یہ چاروں ٹائم ایکٹیویٹیز کے ہوتے ہیں, یہ خیال رکھیے گا, یہ نوٹس پہ کنفیوز نہ ہوئیے گا. آگے چلیں جناب, اس کو ہم نے آپ کے لیے بتایا کہ کیسے اس کو ڈرا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں اور کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس ایکٹیویٹی 1 to 2 ہے, اس کی ڈیوریشن 16 ہے, اس کا ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم 0 ہے, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم 8 ہے, یعنی کہ 8 دن کے بعد بھی آپ اسٹارٹ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا 1 to 2 ایکٹیویٹی کے اندر. ارلیسٹ فنش ٹائم آج اسٹارٹ کر دیں گے, 16 دن میں ختم کریں گے, 8 دن کے بعد اسٹارٹ کریں گے 24. اسی طریقے سے 1 to 3 ایکٹیویٹی جو ہے, اس کی ڈیوریشن 20 ہے, آج اسٹارٹ کر سکتے ہیں, آج ہی فنش کر سکتے ہیں. 20 اس کا لیٹسٹ فنش ٹائم ہے, 20 اس کا ارلیسٹ فنش ٹائم ہے. 1 to 11 ایکٹیویٹی ہے, یہ 30 اس کی ڈیوریشن ہے, آج اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم 21 ڈیز کے بعد ہے. اس کی جو ارلیسٹ فنش ٹائم اگر آج اسٹارٹ کریں گے تو 30 ڈیز کے بعد کمپلیٹ ہوگا, 21 ڈیز کے بعد اسٹارٹ کریں گے تو 51 ڈیز کے بعد کمپلیٹ ہوگا. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز کو ہم نے کیا کیا آپ کے لیے. کوئی اور دیکھ لیتے ہیں ایک اور, کہ 7 to 8 ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا, اس کی ڈیوریشن 3 دن ہے صرف, یعنی 7 to 8 ایکٹیویٹی جو ہے, 7 نوڈ ادھر ہے, 8 نوڈ ادھر ہے, اس کی ڈیوریشن کیا ہے, 3 ڈیز ہے. یہ کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم از 35, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم از 36, ارلیسٹ فنش ٹائم از 38 اینڈ لیٹسٹ فنش ٹائم از 39. تو اس ساری ایکٹیویٹیز 1 to 11 سب ہم نے کیلکولیٹ کر دی ہے. اس کے لیے کیا چیز ڈیوریشن دی ہوئی تھی ہمیں, ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم ہم نے کیلکولیٹ کیا, ارلیسٹ فنش ٹائم کیلکولیٹ کیا, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم کیلکولیٹ کیا ہم نے. یہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ میں نے کوئی بھی ایکٹیویٹی لی, 1 to 2 لے لی, یا 2 to 4 لے لی, یا 1 to 11 لے لی, اس ایکٹیویٹی کے اندر کیا چیز کی, ایک ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, ایک لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ایک ارلیسٹ فنش ٹائم, ایک لیٹسٹ فنش ٹائم. اس سے کیا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ پتا چل سکتا ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کے اندر ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, یعنی اگر ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم تو آج اسٹارٹ کر سکتا ہوں, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم 6 دن کے بعد کر سکتا ہوں. تو میرے پاس 6 دن کی مہلت ہوئی. اب 6 دن کے اندر میں اپنے آپ کو ارینج کر سکتا ہوں, آرگنائز کر سکتا ہوں. لیکن کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم ایک ہی ہوگا, تو اس میں تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی کہ آج ہی اگر کوئی چیز شروع کرنی ہے تو کرنی ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے, یا آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے, یا آپ ریسٹ نہیں کر سکتے, یا آپ ریلیکس نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اس کے اندر, جو کہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے, جس کو ہم یہاں پہ سلیکنیس بھی کہتے ہیں, یا سلیک کہتے ہیں, یا فلوٹ کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشنز بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ امپورٹنٹ کانسیپٹ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اگر آپ کو ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم, یہ ذرا سا دیکھیے گا, کیئرفلی کیجیے گا, کہ اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں. 3 to 4 ایکٹیویٹی جو ہے نا, کہ 3 to 4 ایکٹیویٹی کرنے کے لیے آپ کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ جب اس کی ڈیوریشن آپ کو دی ہوئی ہے, اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ بتائیں کب ختم کر سکتے ہیں, ارلیسٹ اور لیٹسٹ. تو اسی طریقے سے یہ وائس ورسا کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ چاروں ٹائم ہر جگہ بہت اہم ہوتے ہیں اور ان کو کیلکولیٹ کرنا ہے. کسی جگہ کیلکولیشن میں کنفیوز نہ کیجیے گا, کیونکہ فارمولا اگر ایک جگہ غلط لگا دیں گے تو آپ کے پاس پرابلمس آئیں گے. ان چاروں ڈیفینیشن کو دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی سی ہیں, لیکن غور سے دیکھیے گا اور غور سے پڑھنے کے بعد یاد کیجیے گا. یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. لاسٹلی ونس اگین, کہ اگر 8 to 11 ایکٹیویٹی آپ کے پاس ہے, اس کی ڈیوریشن 12 ہے, تو اٹ کین اسٹارٹ آن 38 ڈے, اٹ کین لیٹسٹ اسٹارٹ بائی 39th ڈے, اینڈ اٹ ہیز ٹو اگر آپ جلدی سے شروع کیا تو 50th ڈے کو کمپلیٹ ہوگی, اور لیٹسٹ ٹائم پہ اسٹارٹ کیا تو 51 ڈیز پہ. تو اس پورے پروجیکٹ کی ڈیوریشن 51 ڈیز ہے. ان پروجیکٹ کے اندر کچھ جو ہے آپ کے پاس امپورٹنٹ سے ایکٹیویٹیز ہیں, ان ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھیں گے اور ان ایکٹیویٹیز کے اوپر ہم نظر رکھیں گے. یہ جو میں نے امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز کی بات کی, یہ ہمیں نشاندہی کرتی ہے کہ کچھ کریٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, ان کریٹیکل ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے. اگر وہ ان کریٹیکل ایکٹیویٹیز پہ نظر نہ رکھی گئی تو آپ کے پروجیکٹ کی ڈیوریشن بڑھ جائے گی, آپ کو کسی جگہ پہ ایمبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ڈائریکشن ہے CPM یا کریٹیکل پاتھ میتھڈ فائنڈ کرنے کی. اس کو پڑھنے سے پہلے 2-4 چیزیں اور ہیں, اس کو ہم دیکھ لیں, اس کو ہم فارملائز کر لیں. تو پہلی چیز یہ, کچھ نوٹیشنز میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی ہیں. ارلیسٹ ٹائم آف ٹیل ایونٹ,
ٹیل ایونٹ سمجھتے نا کہ آئی اگر یہاں پر ہے جے یہاں پر ہے, یہ پہلا ہے یہ بعد کا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیل ایونٹ, اس کو کہتے ہیں ہیڈ ایونٹ. ایرو یہاں سے اس سائڈ پہ جا رہا ہے, تو ادھر آئی ہے ادھر جے ہے. تو ارلیسٹ ٹائم آف ٹیل ایونٹ یعنی ارلیسٹ ٹائم کا مطلب آج ابھی, اس کو ہم کہتے ہیں آئی ای. ٹھیک ہے, آئی کا مطلب یہ ہوا ٹیل اور ای کا مطلب یہ ہوا ارلیسٹ. لیٹسٹ ٹائم آف ٹیل ایونٹ آئی از اکول ٹو آئی ایل. آئی کا مطلب کیا ہوا وہی ٹیل ایونٹ اور ایل کا مطلب لیٹسٹ. اسی طریقے سے اب رائٹ سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس نوٹ کو جے کہیں گے. جے کے نیچے اگر ای لکھا ہوا یا سبسکرپٹ میں وہاں پہ لکھا ہے سفکس میں لکھا ہوا ہے جے ای, اس کا مطلب ہوا کہ ارلیسٹ ٹائم آف ہیڈ ایونٹ, اور اسی طریقے سے اگر جے ایل ہے تو لیٹسٹ ٹائم آف دی ہیڈ ایونٹ. ہیڈ اس طرف ہے ٹیل اس طرف ہے, آئی جے, تو یہ آئی ای آئی ایل جے ای جے ایل. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں ڈیفائن کیا, اس لیے ڈیفائن کیا کہ بعد میں اس کو مجھے استعمال کرنا ہے. تو یہ چار نوٹیشن ہے آئی ای آئی ایل. آئی سے مراد ہمیشہ ٹیل سے ہوگی, جے سے مراد ہمیشہ ہیڈ پہ ہوگی, ای سے مراد ارلیسٹ ہوگی, ایل سے مراد لیٹسٹ ہوگی. اب یہ ہم کچھ ڈیفینیشنس آپ کو بتائیں گے جو میں نے ابھی بتایا کہ فلوٹس کے بارے میں, سلیکس کے بارے میں. فلوٹس کہ تھوڑا سا ایک تقویت ملتی ہے, آدمی کے پاس کچھ وقت ہے کہ آدمی کام کر سکتا ہے. کہتے ہیں نا سانس لینے کی بھی فرصت نہیں, کچھ جگہ ایسی ہوگی جہاں پہ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوگی, لیکن فلوٹس جہاں پر ہیں وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا وقت مل سکتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ انڈیپینڈنٹ فلوٹ. وہ فلوٹ جس کو ہم انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے, ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ ادر. اب فلوٹ سے مراد یہ ہوئی کہ یہ ایک ٹائم ہے, وہ ٹائم جس سے تھوڑا سا آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کو, جو آپ کے اندر گنجائش ہے. اے ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ ادر ایکٹیویٹیز. یعنی وہ ٹائم انڈیپینڈنٹ فلوٹ کہ آپ نے تھوڑا سا بڑھا دیا, آپ کے پاس اویلیبل ہے, کہ جس سے نہ پیچھے کی کوئی ایکٹیویٹی میں فرق پڑا نہ آگے کی کسی ایکٹیویٹی میں فرق پڑا, تو اس کو کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ فلوٹ. اسے کہتے ہیں جو بھی ایکٹیویٹی ہے پریویس اور سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی دونوں میں اگر فرق نہ پڑے تو وہ ٹائم آپ کے پاس اگر اویلیبل ہے تو اسے کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ فلوٹ. اس کا جو فارمولا ہے وہ فارمولا یہ ہے آئی از اکول ٹو جے ای, یعنی کہ جے سے کیا مراد ہے ہیڈ ایونٹ, جے ای سے کیا مراد ہے ارلیسٹ ٹائم آف دی ہیڈ ایونٹ, یعنی کہ آئی از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی. یہ فارمولا اگر آپ لگائیں آپ کے پاس تو انڈیپینڈنٹ فلوٹ آ جائے گا, آئی از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی. یہ خیال رکھیے گا, کنفیوز نہ کیجیے گا. ونس اگین جے ای دیٹ مینس ارلیسٹ ٹائم آف دی ہیڈ ایونٹ مائنس آئی ایل لیٹسٹ ٹائم آف دی ٹیل ایونٹ مائنس ڈیوریشن آف دی ایکٹیویٹی. اگر کسی جگہ پہ یہ جواب نیگیٹو آ جائے, ٹھیک ہے نا, آ سکتا ہے کسی وقت کیلکولیشن میں آ جائے گا, تو آپ زیرو لے لیجیے گا. یہ ایک نوٹیشن یاد رکھیے گا, یہ ایک کنونشن یاد رکھیے گا کہ آئی کی ویلیو کچھ بھی آ سکتی ہے, اگر نیگیٹو آ جائے تو اس کو زیرو کر لیں گے. لیکن آئی کا فارمولا کیا ہے, آئی کیپٹل آئی ہے, یہ دس کیپٹل آئی از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی, جے ای مائنس آئی ایل مائنس ڈی. دوسرا فلوٹ ہے اسے کہتے ہیں فری فلوٹ. پہلے تو ہمارے پاس تھا انڈیپینڈنٹ فلوٹ, وہ فارمولا لگایا. اب ہمارے پاس فری فلوٹ, دوسرا فارمولا ہے ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی. یعنی کہ وہ ٹائم جو آپ کے پاس یہاں پہ پلے ہے, جو آپ کے پاس گنجائش ہے, وہ اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے نا, یہ وہ ٹائم ہے آپ کے پاس. یعنی فلوٹس کیا ہے, بیسیکلی ٹائم ہے. تو یہ ایک آپ کے پاس فری فلوٹ ہے, ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی, یعنی کہ بعد کی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں پڑے. اس کا فارمولا ایف مینس فری فلوٹ از اکول ٹو جے ای مائنس آئی ای مائنس ڈی, جے ای مائنس آئی ای مائنس ڈی. یعنی کہ جے ای کا کیا مطلب ہے, ارلیسٹ ٹائم آف دی ہیڈ ایونٹ مائنس ارلیسٹ ٹائم آف دی ٹیل ایونٹ مائنس ڈی, ڈی از ڈیوریشن. یہ آپ کے پاس ایف آ جائے گا. تیسری چیز یہ ہے ہمارے پاس ٹوٹل فلوٹ. تو ٹوٹل فلوٹ کیا ہے, ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ دی اوور آل ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ. یہاں ایکٹیویٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ اوور آل ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ اگر آپ کے پاس چینج نہ ہو تو آپ جو بھی ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہو اس کے اندر آپ یو کین پلے اراؤنڈ ود دیٹ ون, تو اس کو کہتے ہیں ٹوٹل فلوٹ. یعنی کہ وہ ٹائم جس کو آپ چینج کرنے سے, انہانس کرنے سے پورے ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ چینج نہ ہو. پچھلی دفعہ جو دونوں ہم نے ڈیفینیشن بتائی تھی اس میں سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی بات کی تھی اور سبسیکوینٹ اور پریویس ایکٹیویٹی کی بات کی تھی. یہاں پہ اوور آل ڈیوریشن کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ہم ٹی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ٹی از اکول ٹو جے ایل مائنس آئی ای مائنس ڈی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹی از اکول ٹو لیٹسٹ ٹائم آف دی ہیڈ ایونٹ مائنس ارلیسٹ ٹائم آف دی ٹیل ایونٹ مائنس ڈی. یہ تین فارمولے آپ کے پاس آئے, اس کی مدد سے آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا. کیا کیلکولیٹ کرنا ہوگا, فلوٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا.
یہ اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں، وہی والی ایگزامپل جو بھی میں نے آپ کو دی تھی، اس کے اندر ایکٹیویٹی 2 to 8 دیکھیں. 2 کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہے، ای ٹائم 16 ہے، ایل ٹائم 24 ہے، اس کی ڈیوریشن 15 ہے، اور جو ہیڈ ایونٹ ہے اس کا ای از اکول ٹو 38 ہے اور ایل از اکول ٹو 39 ہے. تو 2 to 8 ایکٹیویٹی کے لیے آپ کیلکولیٹ کر لیں. ٹوٹل فلوٹ آپ کے پاس 9 آ جائے گا، فری فلوٹ 7 آ جائے گا، اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ -1 آ جائے گا. انڈیپینڈنٹ فلوٹ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ -1 آئے تو آپ کیا کرنا ہے، 0 کر لیں. آپ کے پاس ٹوٹل فلوٹ جو آ گیا وہ 9 آ گیا. اب ٹوٹل فلوٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے جس سے آپ کے پروجیکٹ کی ڈیوریشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 9 days اس ایکٹیویٹی کے اندر جو 2 to 8 کے اندر موجود ہے کہ اگر آپ 9 days ادھر ادھر کر لیں گے تو آپ کا اوور آل پروجیکٹ بھی اس ٹائم کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یعنی 2 to 8 ایکٹیویٹی میں کچھ تھوڑی سی گنجائش ہے، یہاں پہ تھوڑا سا آپ سانس لے سکتے ہیں. اینڈ تو اس سے ٹوٹل ڈیوریشن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر ٹوٹل ڈیوریشن کی کبھی بات کرنی ہوگی تو آپ ہمیشہ ٹوٹل فلوٹ پہ دیکھیں گے. کلیئر ہے؟ تو کیا چیز ڈیفائن کی ہم نے؟ ٹوٹل فلوٹ، انڈیپینڈنٹ فلوٹ اور فری فلوٹ. 3 فارمولے ہیں، ان 3 فارمولوں کو یاد کر لیں. ہو سکے تو رٹا لگائیں، میں کہتا نہیں ہوں لیکن یاد ضرور رکھیں کیونکہ یہ کیلکولیشن کرنی ہے، اور کیلکولیشن میں کیا کرنا ہے، آپ نے مینیپولیشن کرنا ہے. یہ ایک نوٹ ہے، اس کو دیکھ لیں کہ اگر کسی وقت ٹارگیٹ ٹائم گریٹر دین پروجیکٹ ٹائم، یعنی ٹارگیٹ ٹائم آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ ٹائم سے زیادہ ہے. پروجیکٹ ٹائم اگر 10 دن ہے، ٹارگیٹ آپ کو 12 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے، تو 2 دن آپ کے پاس ہوں گے، تو اس وقت ہمیشہ آپ کے پاس پازیٹیو فلوٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی پازیٹیو فلوٹ ہوں گے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹارگیٹ ٹائم زیادہ ہے، پروجیکٹ ٹائم کم ہے. آپ تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کے پاس گنجائش موجود ہے. لیکن اگر ٹارگیٹ ٹائم لیس دین پروجیکٹ ٹائم آ جائے تو ہمیشہ نیگیٹو فلوٹ آتا ہے، یہ خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ ٹارگیٹ ٹائم اگر آپ کے پاس پروجیکٹ ٹائم سے کم ہے تو ہمیشہ کیا آتا ہے، نیگیٹو فلوٹ آتا ہے. جب بھی نیگیٹو فلوٹ آ رہا ہے آپ کے پاس، خیال رکھیے گا ہمیشہ اپنی ایکٹیویٹی کا ٹائم ریڈیوس کریں. جب بھی نیگیٹو فلوٹ آ رہا ہو تو آپ دیکھ لیں کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ پرابلم آ رہا ہے. اوکے، یہ جناب ہمارے پاس آج کی ٹوٹل کہانی تھی جس میں ہم نے آپ کو کچھ نئی چیزیں بتائیں. کیا کیا چیزیں بتائی ہیں اس کو ہم ابھی دوبارہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو جناب آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اگر ہم ریورس آرڈر میں پڑھیں، دیکھ لیں، انالائز کر لیں تو کیسا ہوگا. ہم نے فلوٹس کی بات کی، 3 طرح کے فلوٹس آپ کو بتائے. ایک ٹوٹل فلوٹ بتایا، ایک انڈیپینڈنٹ بتایا اور ایک فری بتایا. یعنی 3 طرح کے فلوٹس ہیں، ان کے 3 فارمولے میں نے آپ کو بتائے. یہ فارمولے ذرا سے یاد کر لیے گا کیونکہ یہ ہم بار بار استعمال کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ فلوٹ سے ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں. وہ چیزیں کیا پتہ چلتی ہیں؟ یہ کہ ہمارے پاس کسی بھی پروجیکٹ میں کتنا پلے ہے یا کتنا سلیک ہے، کتنا ہم تھوڑا سا آرام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ گنجائش کی ضرور بات ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ایک پروجیکٹ کا ٹائم 16 دن ہے لیکن آپ نے دینے 20 دن ہے تو آپ کے پاس 4 دن اویلیبل ہوتے ہیں. ان 4 دن کے اندر کچھ آپ پلاننگ کر سکتے ہیں، کچھ آپ ریسٹ کر سکتے ہیں، کچھ آپ ریلیکس کر سکتے ہیں، کچھ آلٹرنیٹ پلان کر سکتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ جلدی اگر پروجیکٹ کو ڈیلیور کر دیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کسی پروجیکٹ کی طرف اپنی اٹینشن یا فوکس کر دیں. بعض لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس سلیکٹ ٹائم ہے اس کو اپنے پروجیکٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس ٹائم کو کرتے ہیں تاکہ ارلی کمپلیٹ کر لیں تاکہ وہ دوسرا کام کر سکیں اور اس کا کریڈٹ لے سکیں. تو یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں نے جیسے بتایا کہ ہم نے کچھ فلوٹس کی آپ کو ڈیفینیشن بتائی. اس سے پہلے میں نے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم، لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم، ارلیسٹ فنش ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم بتایا. یہ 4 ٹائمز بتائے اور اس کے بعد نیٹ ورکس کے اوپر اس کو کیلکولیشن کرنے کی طریقہ کار بتائے. کوئکلی میں ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس شاید ٹائم ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ فلوٹ، ٹوٹل فلوٹ اور فری فلوٹ ان کے فارمولے کیا ہیں تاکہ آپ کو یہ دوبارہ سے ازبر ہو جائے. جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے انڈیپینڈنٹ فلوٹ، ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ ادر. تو یہ خیال رکھیے گا کہ یہ ایکٹیویٹی جو انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی یا اس کی پریسیڈنگ ایکٹیویٹی ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. وہ ٹائم سارے کے سارے وہی رہنے چاہیے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ فلوٹ. یعنی کہ یہ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی بھی بات کرتا ہے اور پریویس ایکٹیویٹی کی بھی بات کرتا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. اس کا فارمولا ہے I is equal to JE minus IL minus D. یہ خیال رکھیے گا اگر I نیگیٹو آ جائے تو اس کو ہم 0 سپوز کرتے ہیں. I is equal to JE minus IL minus D. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے فری فلوٹ. فری فلوٹ کا مطلب ٹائم بائی وچ این ایکٹیویٹی کین ایکسپینڈ وداؤٹ افیکٹنگ دی سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی. یہ جو ہے نا فری فلوٹ بعد کی بات کرتا ہے، پیچھے کی بات نہیں کرتا ہے. انڈیپینڈنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کی بھی بات کرتے ہیں یعنی کہ پریسیڈنگ اینڈ سبسیکوینٹ، پریویس سبسیکوینٹ. اور فری کے اندر صرف سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں، پیچھے کی ایکٹیویٹی کی بات نہیں کرتے. اور اس کا فارمولا ہوتا ہے فری فلوٹ کا F is equal to JE minus IE minus D. اس کے بعد ٹوٹل فلوٹ آتا ہے.
اب ٹوٹل فلوٹ میں ہم کوئی ایکٹیویٹی کی بات نہیں کرتے, ہم ٹوٹل ڈیوریشن آف دا پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ ڈسٹرب نہ ہو, تو آپ جتنا اندر پلے کرنا چاہیں پلے کر لیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹوٹل فلوٹ. اور ٹوٹل فلوٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں ٹی از اکول ٹو جے ایل مائنس آئی ای مائنس ڈی. ٹی از اکول ٹو جے ایل مائنس آئی ای مائنس ڈی. اور آپ کو پتا ہے جے ایل از دا لیٹسٹ ٹائم آف دا ہیڈ ایونٹ مائنس آئی ای وچ از دی ارلیسٹ ٹائم آف دا ٹیل ایونٹ مائنس ڈی. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل فلوٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تین چیزیں آپ کے پاس ہو گئی, ٹوٹل فلوٹ, فری فلوٹ, انڈیپینڈنٹ فلوٹ. کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر, آپ نے یہ تینوں چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہیں. جب یہ تینوں چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کے اندر کتنی پلے ہے, کتنی گنجائش ہے, اس کے حساب سے آپ یو کین پلے اراؤنڈ ود دس ون. ٹھیک ہے جناب. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی وقت ٹارگیٹ ٹائم زیادہ ہے پروجیکٹ ٹائم سے, تو آپ کے پاس پازیٹیو فلوٹ آتا ہے, ویری گڈ, آپ اس کے اندر پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اگر ٹارگیٹ ٹائم از لیس دین پروجیکٹ ٹائم ہے تو آپ کے پاس نیگیٹو فلوٹ آئے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, اس ایسوسیٹڈ ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کریں. اگر ریڈیوس نہیں کریں گے تو آپ کا جو پروجیکٹ ہے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اگلی دفعہ کے لیے ہم نے یہی جو آپ کے پاس ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم, لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم, ارلیسٹ فنش ٹائم, لیٹسٹ فنش ٹائم, انڈیپینڈنٹ فلوٹ, ٹوٹل فلوٹ اور فری فلوٹ کیلکولیٹ کرنے ہوں گے. جب یہ ہم کیلکولیٹ کر لیں گے تو ہمیں بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کریٹیکل پاتھ کون سا ہے, یعنی کون سی ایکٹیویٹی کریٹیکل پاتھ پہ لائی کرتی ہے. ابھی کریٹیکل پاتھ کو میں نے ڈیفائن نہیں کیا, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریٹیکل پاتھ کو ڈیفائن کریں گے. اور یہی جو ہمارے پاس فنڈامنٹل ڈیفینیشنز ہیں جو ٹائمز کی ہیں, ان کو استعمال کریں گے, فلوٹس کو استعمال کریں گے, اور اس سے ہم سی پی ایم معلوم کریں گے. اب تک یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بیسیکلی یہ جو سارا گیم ہے سی پی ایم کا, یہ ٹائم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے کون سا پروجیکٹ کس طریقے سے اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ کرنا ہے, مکمل کرنا ہے, اور کیسے ٹارگیٹ اپنا اچیو کرنا ہے. اگر آپ ٹارگیٹ اچیو نہیں کریں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی. اور ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا, ایکسرسائزز کرنی ہوں گی, ایگزامپلس کرنی ہوں گی. جو میں نے نوٹس میں ایگزامپل دی ہیں اس کو آپ سالو کریں, اس کو اٹیمپٹ کریں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سی پی ایم کو انٹروڈیوس کریں گے, اس پہ بہت سارے سوال کریں گے, بہت ساری ایکسرسائز کریں گے. ابھی جو ایکسرسائزز ہیں ان کو ہی کرتے رہیے, اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. فزیکل اور مینٹل میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدمی کی فزیکل صحت بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ذہنی صحت ہے. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.